الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماہ رمضان المبارک میں اہل اسلام صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، یعنی فطرانہ۔ یہ اپنے مالوں سے غرباء اور مساکین کو کچھ حصہ دیتے ہیں تاکہ ان کی عید اچھی ہو جائے، ان کے گھروں میں بھی خوشحالی آ جائے، ان کے بال بچے بھی اچھے کپڑے عید پر پہن سکیں۔ اور حقیقی خوشی یہی ہے، پورے معاشرے میں خوشیاں جو ہیں بانٹی جائیں۔ تو صدقہ فطر جو ہے یہ مسلمان پر اور آزاد پر اور صاحب نصاب یعنی غنی پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے، تو اس کی کچھ شرائط ہیں، اور یہ اس کا مصرف جو ہیں فقراء اور غرباء ہیں۔ اور یہ صاحب نصاب جو ہے اس کے جتنے بھی لوگ زیر کفالت ہوں گے ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ میں، اور تقریباً جتنے بھی کتب احادیث ہیں ان میں کتاب الزکوٰۃ میں صدقہ فطر کا باب بھی جو ہے محدثین نے ذکر کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان یؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ۔ اس حدیث پاک میں کتنے ہی احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ ایک تو مسلمانوں پر فرض یعنی واجب قرار دیا، پھر اس کی مقدار بتائی کہ ایک سا جو ہے کھجور یا ایک سا جو، یہ ایک سا کا مطلب ہے 4 کلو، ٹھیک ہے۔ اور احادیث میں تمر کا یعنی ڈیٹس کا بھی ذکر ہے، اور جو بارلے کا بھی ذکر ہے، اور کاٹیج چیز یعنی پنیر کا بھی ذکر ہے، اور ڈرائیڈ گریپس یعنی کشمش اور سونگی کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ ایک سا یعنی 4 کلو آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اور کس کی طرف سے ہے؟ علی العبد والحر، چاہے وہ سلیب ہو یعنی غلام ہو یا آزاد ہو، فری ہو، والذکر والانثیٰ، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو یعنی میل فیمیل ہو تو اس کی طرف سے بھی، والصغیر والکبیر، وہ ینگ ہو یا اولڈ ہو یعنی بچہ ہو یا بوڑھا ہو، تو سارے مسلمانوں کی طرف سے یہ انہوں نے ادا کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ نماز عید میں جانے سے پہلے، جب لوگ عید کے لیے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے، اور واقعی پہلے ہی ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے گھر کا انتظام کر سکیں۔ اور یہ سنن ابو داؤد شریف میں ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا زکوٰۃ الفطر اس لیے ہے کہ روزوں کی صفائی ستھرائی ہو جائے لغویات سے اور بیہودہ باتوں سے، اور مساکین کے کھانا ہو جائے، اور فرمایا اس کو اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، نماز عید سے قبل دو تاکہ تمہارا صدقہ فطر مقبول ہو جائے، اس کا پورا تمہیں ثواب مل جائے۔ اور جو بعد میں دے گا تو صدقۃ من الصدقات، وہ صرف صدقہ ہوگا، یعنی اجر و ثواب میں کمی آ جائے گی، دینا تو پھر بھی پڑے گا، اجر و ثواب میں پھر کمی آ جائے گی، اس لیے نماز عید سے قبل، عید سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ اور گندم کے بارے میں یہ بخاری شریف میں بھی حدیث پاک ہے کہ 2 کلو نصف سا، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عہد میں 1 سا کھجوریں، 1 سا جو یا 1 سا کشمش ہم دیا کرتے تھے، پنیر دیا کرتے تھے۔ جب جناب امیر معاویہ کا دور آیا تو انہوں نے نصف سا یعنی گندم کا ذکر کیا، تو نصف سا یہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو گندم ہے یہ نصف سا جو ہے ایک بندے کے لیے کافی ہے، تو ایک نصف سا یعنی 2 کلو گندم آپ ایک فرد کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو 2.25 کلو گندم کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ سیر ہوتا ہے اور کلو گرام اس سے کم ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے، 2.25 کلو گندم۔ تو آپ صدقہ فطر جو ہے غریبوں مسکینوں کو نماز عید سے پہلے ادا کر دیا کریں۔ اور ایک اور چیز بڑی زبردست مجھے جو بہت پسند آئی، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب
یہ ان کی نعمت الباری ہے، اور اسی طرح ان کے تبیان القرآن ہے، 12 جلدیں الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں، اور یہ بہت بڑے محدث شیخ الحدیث و تفسیر صاحب تبیان القرآن، شارح بخاری، شارح مسلم، اور بہت بڑے عالم، بہت بڑے اسکالر، اللہ تعالیٰ ان کو جوائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ انہوں نے تبیان القرآن کی 7ویں جلد میں سورۃ حج کی قربانی کی جو آیت ہے اس کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمان جو ہیں مختلف قسم کی قربانیاں کرتے ہیں۔ قربانی میں تنوع یعنی مشروع اور مسنون ہے، آپ اونٹ کی قربانی کریں، آپ گائے کی کریں، بیل کی، بچڑے کی کریں، آپ چھترے اور دمبے کی کریں، تو یہ اس میں تنوع ہے، اور آپ کسی بھی قسم کی قربانی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور صاحب استطاعت لوگ جو ہیں اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی بکرا چھترا کرتا ہے، اس سے امیر جو ہیں وہ بچڑا کرتا ہے، اس سے امیر جو ہیں اونٹ کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ امیر جو ہیں وہ کروڑ روپے کا بچڑا بیل خرید کر قربانی کرتے ہیں، کیونکہ اس میں دکھاوا بھی ہوتا ہے، نمود و نمائش بھی ہوتی ہے، اس میں امارت دکھانا بھی مقصود ہوتا ہے، تو لوگ بڑی سے بڑی قربانی پیش کرتے ہیں اور رقم خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جب صدقہ فطر کی باری آتی ہے، چونکہ وہ غریب کے ہاتھ پر دینا ہوتا ہے، تو 2 کلو گندم وہ صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں، تو اس سے غریب کی عید جو ہے اچھی طریقے سے نہیں ہوتی، اس کے بال بچوں کے کپڑے اچھے طریقے سے نہیں ہوتے، تو اس میں بھی تنوع ہونا چاہیے، اور غرباء مساکین کو 2 کلو گندم کا فطرانہ دے کر ترخانا نہیں چاہیے، بلکہ اس میں بھی کشمش یعنی سونگی، اور اسی طرح پنیر، کھجور اور جو وغیرہ، تو یعنی جو مہنگی اجناس ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ مقصد تو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ جب ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنی رقمیں خرچ کر کے قربانیاں کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی رضا کے لیے، غریبوں مسکینوں کے لیے جو ہے صدقہ فطر، اس کی کوئی اور جنس چینج کر لیں، مثلا جو یا کشمش یا سونگی یا پنیر۔ اگر آپ کھجور آج کے دور میں لگائیں تو 500 روپے کلو کھجور ہے، اگر آپ ایک سا یعنی 4 کلو کھجوریں دیں گے تو 2000۔ تو آپ امیر ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس دولت ہے، تو آپ غریبوں مسکینوں کو کھجور کے حساب سے پر پرسن جو ہے وہ 4 کلو کھجور یعنی 2000 روپے، آپ کے گھر کے 5 افراد ہیں تو 10,000 روپے جو ہیں وہ کسی غریب کو دیں گے، تو اس کے کپڑے بھی اچھے آ جائیں گے، اس کے گھر میں عید کے دن پارٹی بھی اچھی ہو جائے گی، اس کے گھر کے ماحول جو ہے اچھا ہو جائے گا، وہ آپ کو دعائیں دے گا۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جیسے قربانی میں آپ اچھی سے اچھی قربانی، مہنگی سے مہنگی قربانی خریدتے ہیں، تو اسی طرح صدقہ فطر میں بھی آپ کو اچھی سے اچھی اجناس جو ہیں ان کا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔